علوم اسلامی کی تدوین۔ عقبہ بن نافع تابعی یزید بن معاویہ کی خلافت کے زمانے میں افریقہ میں اسلامی فوجوں کے سپہ سالار تھے۔ وہ مغربی افریقہ کے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گئے۔ شہر اسفی ان کی آخری منزل تھی۔ وہاں انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اس کے پانی میں کھڑے ہو کر کہا، خدایا، اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی ملک ہے تو میں سمندر میں گھس کر وہاں جاتا اور یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وہ لوگ جو دور اول میں قرآن پاک پر ایمان لائے اور جنہوں نے براہ راست پیغمبر خدا سے تربیت حاصل کی تھی، ان کے اندر سب سے زیادہ ابھرا ہوا جذبہ یہی تھا کہ وہ خدا کے پیغام کو خدا کے تمام بندوں تک پہنچا دیں۔ ان کا یہ جذبہ اس وقت تک تھمتا ہوا نظر نہ آتا تھا جب تک سارے جہان کے لوگوں کو اللہ کا بندہ نہ بنا لیں۔ بعد کی صدیوں میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ جذبہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ قریبی صدیوں میں جب اسلام کو زوال ہوا تو اس کو از نو زندہ کرنے کے لیے کتنی ہی عالیشان تحریکیں اٹھی، مگر کوئی بھی قابل ذکر تحریک دعوت اللہ کے مقصد کو لے کر اٹھنے والی نہیں ملتی۔ جو قرآن صحابہ تابعین نے پڑھا تھا وہی قرآن بعد کے لوگوں نے بھی پڑھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جس قرآن نے اپنے اولین مخاطب کے اندر دعوت اسلام کی آگ لگا دی تھی، وہی قرآن بعد کے لوگوں کو دعوت کے عنوان پر کھڑے کرنے کا باعث نہ بن سکا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صدر اول میں قرآن براہ راست طور پر لوگوں کے لیے علم دین کا ماخذ تھا، جبکہ بعد کے دور میں وہ انسانوں کے پیدا کردہ علوم کے حالے میں چھپ گیا۔ قرآن ایک اساسی کتاب ہے جس میں دین کے تمام بنیادی مسائل بتائے گئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ان اساسات کی بنیاد پر اس کی مزید تبیین کر کے اس کو لوگوں کے لیے یسر الفہم بنا دیا جائے۔ اس تبیین کا واضح نمونہ سنت رسول میں موجود تھا، مگر بعد کے دور میں قرآن کو تبیین و تفصیل نے سنت کے سادہ طریقے کے بجائے فنی طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدھے سادے دین محمدی کے بجائے ایک پیچیدہ قسم کا متوازی دین وجود میں آ گیا، جس کا تانا بانا فقہی اصطلاحات، متکلمانہ موشگافیوں اور متصوفانہ اسرار و رموز سے تیار ہوا تھا۔ جنہوں نے اصحاب رسول سے دین کو پایا تھا، انہوں نے دین کو اشترے فن بنانے پر سخت احتجاج کیا۔ ان کے نزدیک یہ یہود و نصارہ کی نقل تھی، نہ کہ سنت محمدی کی پیروی۔ مگر عوام اور حکمران چونکہ کیفیات دین سے خالی ہو چکے تھے، اس لیے ٹیکنیکل دین ان کے زیادہ حسب حال تھا۔ ان کی تائید کے زور پر وہ بڑھتا رہا۔ تاریخ کا تجربہ ہے کہ جب طویل مدت گزر جائے تو ماضی کی ہر چیز مقدس بن جاتی ہے۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ اس متوازی دین میں تقدس کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اب کوئی شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ فقہ کی کتابوں میں کوئی مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کی منشا کے مطابق نہ ہو۔ صوفیہ کے ملفوظات اور قصوں میں کسی غلطی کا بھی امکان ہے، یا مروجہ معقولات میں بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کو غیر معقول کہا جائے۔ اس کے بعد قرآن کو جہاں جگہ مل سکتی تھی وہ صرف برکت کا خانہ تھا۔ وہ برکت کی حیثیت سے کتاب تلاوت بن کر رہ گیا، حتیٰ کہ جب لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھیں، ان کے سامنے بھی یا تو ثواب حاصل کرنا تھا یا یہ تھا کہ فقہ، تصوف یا معقولات میں اپنے مخصوص نقطہ نظر کو خدا کی کتاب سے ثابت کر دکھائے۔ الا ماشاء اللہ، یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فقہ اور تصوف اور علم کلام کی شکل میں جو اضافے اسلام میں ہوئے، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ قرآن کا سرا امت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ان اضافوں نے دین کو ایک قسم کا فن بنا دیا۔ کتاب الہی میں جو چیز سادہ اور فطری انداز میں بتائی گئی تھی، اس میں اپنی طرف سے منہ شگافیاں کر کے نئے نئے مسئلے پیدا کیے اور بطور خود بے شمار اصطلاحات وضع کی تاکہ ان کو فنی انداز میں بیان کیا جا سکے۔ اس طرح دین خداوندی ایسے احکام و مسائل کا مجموعہ بن گیا جو صرف فنی کتابوں کے مطالعے سے جانا جا سکتا ہو، کتاب الہی کے ذریعے اس کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو۔ آج کسی کو نماز کے مسائل جاننا ہو
تو اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ وہ اس مقصد کے لیے قرآن کا مطالعہ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز کے مسائل تو فقہ کی کتابوں میں ملیں گے۔ کسی کو روحانی ترقی مطلوب ہو تو اس کو کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ خدا کی کتاب لے کر بیٹھے اور اس میں روحانی سلوک کے طریقے تلاش کرے۔ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فن روحانیت کے آداب تو فن روحانیت کے کسی ماہر ہی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ اسلام کی دعوت کو عقلی طور پر مدلل کرے تو وہ قرآن میں اس کے نقطے نہیں ڈھونڈے گا، بلکہ معقولات میں غرق ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس فن کی باریکیاں صرف معقولات کی کتابوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قرآن اس لیے اتارا گیا تھا کہ لوگ اس میں تدبر کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں، مگر قرآنی تعلیمات کو فن بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کتاب تدبر نہ رہا، کتاب تلاوت بن گیا، جس کا آخری استعمال یہ تھا کہ اس کو ہر روز یا ہر ہفتے بس ختم کر لیا جائے۔ لوگ اپنے دین کو اپنے احبار و راہبان سے اخذ کرنے لگے اور قرآن کو برکت کی چیز کی حیثیت سے جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایسا ہونا بالکل فطری تھا، کیونکہ جن نقطوں اور موشگافیوں کو انہوں نے اپنا دین سمجھ رکھا تھا وہ قرآن کے اندر موجود ہی نہ تھے۔ خدا کی کتاب سے محرومی کا یہ معاملہ اسی حد پر نہ رکا، بلکہ وہ ہماری پوری زندگی پر چھا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام ضروری امور کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ وہ ہر معاملے میں مومن کی ذہنی غذا ہے، مگر مذکورہ عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ذہن ہی ختم ہو گیا کہ اسلام اور ملت اسلام کے تمام مسائل کو ہم قرآن میں تلاش کریں۔ قرآن کو خالی الذہن ہو کر دیکھیے تو بلا اشتباہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ مرنے کے بعد اسے اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس آنے والے دن سے تمام قوموں کو باخبر کرنا ہی امت محمدی کا اصل مشن ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اٹھنے والی بے شمار تحریکوں میں سے کوئی بھی قابل ذکر تحریک ایسی نہیں جو اس مقصد کو لے کر اٹھی ہو۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ احیاء اسلام کے لیے اٹھے وہ اگرچہ عالم تھے اور قرآن کو پڑھتے تھے، مگر ان کا شاکلہ فقہ اور تصوف اور علم کلام سے بنایا تھا۔ یہی چیز ہے جس نے قرآن کی صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹا دیا۔ ان میں سے جس کے اوپر کلامیات کا غلبہ تھا، اس کے ذہن میں خدمت دین کے شوق نے مناظرے کی صورت اختیار کر لی۔ جو لوگ متصوفانہ ذہن رکھتے تھے وہ خانقاہی طرز کی تعلیم و تربیت میں ملت کا مستقبل تلاش کرنے لگے۔ اسی طرح جن کا ذہن فقہ کے سانچے میں بنا تھا وہ اسلام کو بطور ایک نظام کے دیکھنے لگے، جس کو بروئے کار لانے کی واحد شکل یہ تھی کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اسلام کے دیوانی اور فوجداری قوانین کو نافذ کیا جائے۔ یہ نقطہ نظر عوام تک میں اس طرح سرایت کر گیا کہ اسلام کے اصل کام کے لیے ان کے اندر کوئی اپیل نہ رہی۔ ان کی فہرست میں صرف 2 کام ثواب کے کام کی حیثیت سے باقی رہ گئے: مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر کے لیے چندہ دینا یا بزرگوں کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا۔ ان کے سوا کوئی اور کام انہیں دینی کام نظر نہیں آتا، اس لیے اس میں ان سے تعاون کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک خالی الذہن شخص ہمارے اسلامی کتب خانے کو دیکھے ایک اختلاف کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ دین منزل اور دین مدون کا اختلاف ہے جو بہت بڑے پیمانے پر اسلام کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ خدا کا دین قرآن و حدیث میں ایک سادہ اور فطری چیز نظر آتا ہے، وہ دلوں کو گرماتا ہے اور عقل میں جلا پیدا کرتا ہے، مگر یہی الہی علوم جب انسانی کتابوں میں مدون ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ اچانک ایک ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں خشک بحثوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان میں نہ دلوں کے لیے گرمی ہے اور نہ عقل کے لیے روشنی۔ قرآن میں بھی فقہ ہے، مگر وہ کنز الدقائق ابو البرکات نصفی کی فقہ سے مختلف ہے۔ قرآن میں بھی تصوف ہے، مگر ضیاء القلوب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تصوف سے اس کو کوئی مشابہت نہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی معقولات ہیں، مگر شمس بازغہ ملا جیون جون پوری کی معقولات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ علوم اسلامی کی تدوین بذات خود کوئی غیر مطلوب چیز تھی، وہ بلا شبہ مطلوب تھی، مگر اس نے بعد کی صدیوں میں جو رخ اختیار کر لیا وہ صحیح نہ تھا۔ اسلامی علوم کی تدوین تذکیری طرز پر مطلوب تھی، نہ کہ فنی طرز پر، جیسا کہ عملاً وقوع میں آیا۔ دین کو ذکر و نصیحت کی خاطر آسان بنایا گیا تھا، مگر ہم نے اپنی پیچیدہ بحثوں سے اس کو مشکل بنا دیا۔ قرآن کو ذکر یعنی نصیحت کہا گیا ہے۔ قرآن میں غور و فکر اور علمی اضافہ وہی مطلوب ہے جس سے ذکر اور نصیحت حاصل ہو۔ مزید یہ کہ علوم قرآنی کی تفصیل و تبیین کس طرح کی جائے، اس کا بھی واضح نمونہ سنت رسول میں موجود تھا، کیونکہ آپ اس کے لیے خدا کی طرف سے مامور تھے اور آپ نے اس کو انتہائی مکمل شکل میں انجام دیا۔ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ علوم اسلامی کی تدوین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں فنی اضافہ کیا جائے یا اللہ اور رسول نے جو احکام دیے ہیں ان میں مزید استخراج کر کے نئے نئے مسائل وضع کیے جائیں، اور قرآن جس میں امام غزالی کے نزدیک صرف 500 احکام ہیں، اس کو 500,000 احکام کا مجموعہ بنا دیا جائے۔ علوم اسلامی کی تدوین کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں بطور تبیین و تفصیل وہ چیزیں شامل کی جائیں جن میں ذکر اور نصیحت کا سامان ہو۔ قرآن میں ہم کو جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں جہاں یہ ہے کہ ان کو مضبوطی سے پکڑو، اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کے بیانات پر غور اور تدبر کرو۔ قرآن میں تفصیلات اور معنی کی تلاش بجائے خود ایک پسندیدہ چیز ہے، مگر یہ تلاش تذکیر و نصیحت کے اجزاء تلاش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ فنی تعینات اور قانونی فروعات ڈھونڈنے کے لیے۔ آج اگر کسی بستی کے لوگ دارالفتہ کو یہ مسئلہ لکھ کر بھیجیں کہ ہماری مسجد کا مسقف یعنی چھت والا حصہ نمازیوں کی بڑھی ہوئی تعداد کے لیے تنگ ہو رہا تھا اور مسجد کے موجودہ رقبے میں اضافے کی صورت نہ تھی، اس لیے ہم نے مسجد کے پورے صحن پر چھت ڈال دی، اب مشکل یہ پیش آئے گی کہ مسجد میں صحن باقی نہ رہا، ایسی حالت میں کیا موسمی ضرورتوں کے تحت مسجد کی کھلی چھت کو نماز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا مفتی فوراً ایک شرعی مسئلے کی حیثیت سے اس کا جواب دینے بیٹھ جائے گا اور لکھے گا کہ فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ مسجد کی چھت کو نماز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ہر چیز کو شرعی مسئلہ بنانا قطعاً اسلام کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ یہودیت ہے جس کو مٹانے کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہ حال تھا کہ جب اس قسم کا کوئی سوال کیا جاتا تو سائل کو کوئی متعین جواب نہ دیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے جیسا مناسب سمجھو ویسا کر لو۔ احادیث و سیر کی کتابوں میں کثرت سے اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی سوال کے جواب میں مسئلہ بتانے کے بجائے خود سوال کی حوصلہ شکنی کی گئی، مگر آج کے فقیہ اور مفتی کے یہاں اس قسم کا کوئی خانہ نہیں، اس کے یہاں ہر چیز ایک شرعی مسئلہ ہے اور ہر بات کے جواب میں وہ اپنی فقہ کی کتابوں سے کوئی نہ کوئی جزیہ دریافت کر لیتا ہے جس کی روشنی میں وہ سائل کو مسئلے کی شرعی حیثیت بتا سکے۔ نزول قرآن کے وقت یہود سے کہا گیا تھا یہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، بحوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ مطلب یہ کہ یہودی فقیہوں نے اپنی قانونی موشگافیوں سے اور ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے تورع کے مبالغوں سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں کے نیچے دبا رکھا ہے اور جن خود ساختہ بندشوں میں انہیں جکڑ رکھا ہے، یہ پیغمبر ان سے انہیں آزاد کرتا ہے اور دین خداوندی کو اس کی بے آمیز شکل میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آج پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خود انہی اسراء و اغلال کے نیچے دب چکی ہے۔ ان کے فقہاء و مشائخ نے اسلام میں وہ سارے اضافے کر ڈالے ہیں جو یہودیوں، فقیہوں اور فرسیوں نے شریعت موسوی میں کیے تھے۔ آج اسلام کی تجدید کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسلام کو ان تمام اضافوں سے پاک کر دیا جائے۔ جب تک یہ کام نہ ہو اسلام کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔
خدا کے دین کو فن بنانا بظاہر ایک حسین یا کم از کم بے ضرر چیز معلوم ہوتا ہے، مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ نہایت سنگین ہے۔ یہ دلوں کے اندر قساوت پیدا کرتا ہے اور لطیف احساسات کو آدمی سے چھین لیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں خدا کا دین جس زبان میں ہے وہ انذار و تبشیر کی زبان ہے، وہ تذکیر و نصیحت کی زبان ہے۔ یہ دونوں انداز ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں اور بالکل مختلف قسم کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا اسلوب کلام سادہ اسلوب کلام ہے۔ اس قسم کا اسلوب انسانی فطرت سے گہری مطابقت رکھتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی۔ قرآن و حدیث کا یہ انداز آدمی کو حقائق و معنی کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ ہمارے فنی علوم اس کو جزیات اور فروع میں مشغول کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے انداز سے آدمی کے اندر تفکر و تدبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ فنی علوم بحث و جدال کے لامتناہی دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا انداز آدمی کے احساسات کو اس طرح جگاتا ہے کہ یوم الحساب کا مسئلہ اس کو سب سے بڑا مسئلہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس فنی علوم آدمی کو لا یعنی قسم کی منطقی موشگافیوں میں الجھا کر اس کو زندگی کے اصل سوالات سے دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ فنی علوم بظاہر جائز علوم ہونے کے باوجود با اعتبار نتائج اس مقصد کے لیے قاتل بن گئے ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور اپنا رسول بھیجا تھا۔ اس صورتحال کی اصلاح کی کوئی بھی شکل اس کے سوا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں لوگوں کے لیے دین اخذ کرنے کا ذریعہ بنا دیا جائے، جس طرح اب وہ فنون کی کتابوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں تمام بنیادی باتیں قرآن میں موجود ہیں، اس کے بعد اس کے ضروری مسائل حدیث اور آثار صحابہ میں مل جاتے ہیں۔ اب مسئلہ نماز پر ہماری جو کتاب لکھی جائے وہ بس انہی تینوں چیزوں قرآن، سنت، آثار صحابہ پر مشتمل ہو، اس کے سوا کسی بھی چیز کو نماز کے مسائل میں شمار نہ کیا جائے، حتیٰ کہ ترجیح اور تفصیل کو بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہونا اس مسئلے میں دینی توسع کو بتاتا ہے، نہ یہ کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط، ایک افضل ہے اور دوسرا غیر افضل۔ ہمارے عربی کتب خانے کی امہات کتب کا بیشتر حصہ وہ ہے جو اس فنی زبان میں مرتب کیا گیا ہے۔ فن فقہ، فن معقولات اور فن تصوف بعد کو پیدا ہونے والے اسلامی لٹریچر پر اس طرح چھائے ہوئے ہیں جس طرح حالات چاند کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ نتیجتاً اگرچہ متن اسلام نہیں مگر عملی اور روایتی اسلام ٹھیک اسی طرح انسانی آمیزش کا شکار ہو گیا جس طرح دوسرے مذاہب اس کا شکار ہوئے تھے۔ جب تک یہ کتابیں علم دین کا ماخذ ہیں، کبھی یہ ممکن نہیں کہ صحیح تصور دین لوگوں کے دماغوں میں جگہ پا سکے۔ صحیح دینی فکر پیدا کرنے کے لیے ناگزیر طور پر ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کو علم دین کا ماخذ بنایا جائے، نہ کہ ان کتابوں کو جو ہمارے دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پہلا ناگزیر قدم یہ ہے کہ علوم قرآن، علوم حدیث اور آثار صحابہ کو اثر نو سادہ علمی انداز میں مرتب کیا جائے اور فقہی اور معقولاتی اور متصوفانہ انداز کو ہمیشہ کے لیے ایک تاریخی چیز بنا دیا جائے۔ خدائی دین کو جب تک انسانی آمیزش سے پاک نہ کیا جائے اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تدوین کا کام ایک دو شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک ایسی مجلسی کے ذریعے انجام پا سکتا ہے جس میں معقول تعداد میں ایسے اہل علم جمع کیے جائیں جو نہ صرف قرآن و حدیث کو بخوبی جانتے ہوں بلکہ خالص علمی انداز سے مسائل کی تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس طرح کی ایک ٹیم ایک ادارے میں اکٹھا ہو کر مسلسل کام کرے اور اس کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے وسائل بافراد حاصل ہوں تو انشاءاللہ 10 برس میں وہ ذخیرہ کتب تیار ہو سکتا ہے جو اسلام کو اثر نو زندہ کرنے کی ایک حقیقی جدوجہد کے لیے فکری بنیاد کا کام دے۔ یہ امت اگر چاہتی ہے کہ قیامت میں اس کو امت محمدی کی حیثیت سے شمار کیا جائے تو اس کا پہلا لازمی فریضہ ہے کہ خدائے محمدی کو انسانی آمیزشوں سے پاک کر کے اس کو خالص شکل میں لوگوں کے سامنے رکھ دے۔
موجودہ حالت میں اگر ارادتاً نہیں تو عملاً وہ کتمان حق کی مجرم بن رہی ہے، اور اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کسی حامل کتاب گروہ کے لیے کتمان حق کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کام کو اجتماعی اہتمام کے ساتھ انجام دیا جائے۔ وہ علوم جو اجتماعی اہمیت کے حامل ہوں ان کی تدوین اجتماعی سطح پر ہونی چاہیے تاکہ پوری ملت کے اندر ان کو مستند مقام حاصل ہو اور سارے لوگ ان کو قبول کر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ریاست کے تحت قرآن کی جمع و ترتیب کا کام انجام دیا گیا اور اس کے بعد جو نسخے بچے ان کو جلا دیا گیا، تو اس کے اندر یہی حکمت تھی۔ جمع قرآن کا کام اگر انفرادی شخصیتوں کے ذریعے انجام پاتا تو سخت اختلاف ہو جاتا اور پھر قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ حدیث کی جمع و تدوین کے لیے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غالباً یہی منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے مدینے کے گورنر محمد بن عمر بن حزم اور دوسرے گورنروں کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث اور سنت ملے ان کو جمع کر کے ضبط تحریر میں لائیں، مگر ان کی جلد موت کی وجہ سے خلافت کی ماتحتی میں یہ کام انجام نہ پا سکا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ ثواب کے جذبے کے تحت انفرادی طور پر اس کو کرنے میں لگ گئے۔ بہتر طریقہ یہ تھا کہ محدثین خلفاء کے ذریعے جو ان کے بے حد عقیدت مند تھے سرکاری انتظام کے تحت ایک ادارہ قائم کرتے جس میں محدثین کی منتخب جماعت اکٹھا ہو کر حدیث کی جمع و ترتیب کے سلسلے میں وہی کرتی جو قرآن کے سلسلے میں زید بن ثابت انصاری اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اگر آغاز ہی میں معتبر احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے باقی تمام احادیث کو نظر آتش کر دیا جاتا تو امت بے شمار فتنوں سے بچ جاتی۔ فقہ کی تدوین کے سلسلے میں بھی صحیح طریقہ اسی اسوہ صدیقی پر عمل کرنا تھا، بجائے اس کے کہ مختلف فقہا الگ الگ اپنا مدرسہ فکر لے کر بیٹھ جائیں اور ایک خداوندی مذہب کو 10 الگ الگ مذاہب میں تبدیل کر ڈالیں۔ اسی طرح علوم اسلامی کی تدوین کا جو کام ہمارے ذمہ ہے اس کو انجام دینے کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک ٹیم مقرر کی جائے اور وہ اپنے اجتماعی جدوجہد سے کتابوں کا ایک سیٹ مرتب کرے۔ انفرادی طور پر اگر یہ کام کیا گیا تو اصل مدعا حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے پاس اسلامی کتابوں کا ایک ایسا سیٹ ہونا چاہیے جو اسلام کے مکمل مطالعے کے لیے کسی کو دیا جا سکے۔ اس سلسلے میں علوم اسلامی کی تدوین کی ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے: قرآن نمبر 1 غیر عربی دانوں کے لیے ترجمہ بغیر تفسیر شائع کرنا مختلف زبانوں میں۔ نمبر 2 قرآن میں مذکور انبیاء اور قوموں کے حالات تاریخی انداز سے مرتب کرنا، قدیم معلومات اور جدید اثریات کی مدد سے۔ نمبر 3 قرآن میں مظاہر کائنات کے جو حوالے ہیں ان کی تفصیل جدید علوم کی مدد سے۔ نمبر 4 قرآن کی تعلیمات کتابی ابواب کی صورت میں۔ حدیث ضعیف اور موضوع روایات کو الگ کر کے تمام قوی الاسناد روایات کو چند الگ الگ مجموعوں میں اکٹھا کر دیا جائے، مثلا نمبر 5 تفسیری روایات، نمبر 6 واقعاتی روایات، نمبر 7 احکامی روایات، نمبر 8 تذکیری روایات۔ سیرت نمبر 9 پیغمبر اسلام، صرف غزوات نہیں بلکہ مکمل سیرت سادہ تاریخی اور واقعاتی انداز میں۔ نمبر 10 حالات صحابہ، مکمل حالات، صرف غزوات کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے بارے میں۔ نمبر 11 تاریخ اسلام، صرف فتوحات اسلام نہیں بلکہ مکمل تاریخ، معاون کتابیں۔ نمبر 12 صحف سماوی، تاریخ اور تعارف۔ نمبر 13 اعلام الاسلام، اسلامی شخصیتوں کی ڈکشنری۔ نمبر 14 قاموس الاسلام، مختصر اسلامی انسائکلوپیڈیا۔ نمبر 15 معجم الحدیث، حدیث کے مندرجہ بالا مجموعوں کا مکمل انڈیکس۔ نمبر 16 تاریخ دعوت اسلام، آرنلڈ کی پریچنگ آف اسلام کے انداز پر زیادہ جامع کتاب۔